بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کی مجلسیں کیسی ہونی چاہیے؟ آج ہمارے یہاں جو ایک رواج چل رہا ہے کہ محرم کا چاند نظر آتے ہی 10 دن فکس کر دیے جاتے ہیں کہ مسلسل پروگرام ہوگا، مسلسل اسپیچز ہوں گی، تقریر ہوں گی۔ کچھ جگہوں پر ایک ہی مقرر فکس کر دیا جاتا ہے کہ اس کو مسلسل 10 دن تک کربلا پر بیان کرنا ہوتا ہے، اور کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ الگ الگ مقرر ڈیلی آتے ہیں اور 10 دنوں تک بیان کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ان دونوں ہی صورتوں میں جو ہماری سوسائٹی میں جو چیز کامن ہو رہی ہے وہ یہ کہ اچھا مقرر اس کو سمجھا جاتا ہے جو اس طرح کا بیان کرے کہ رنگ جما دے محفل میں، لوگوں کو ایموشنل کر دے، لوگ بیان سن کر رونے لگیں، اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، اور جو جتنا زیادہ لوگوں کو ایموشنل کر سکے وہ اتنا اچھا مقرر ہوتا ہے۔ تو کیا یہ جو طریقہ چل رہا ہے واقعی یہ درست ہے؟ اس بارے میں ہمارے اسلاف کا کیا طریقہ تھا، ہمارے اسلاف کا کیا نظریہ تھا؟ شہدائے کربلا کا جو ذکر ہوتا ہے اسے کس طرح بیان کرنا چاہیے اور کس طرح بیان نہیں کرنا چاہیے؟ اس بارے میں ہمارے پرانے لوگوں نے کیا لکھا ہے؟ اس بارے میں اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے؟ تو آج ہماری سوسائٹی میں یہ جو چیزیں چل رہی ہیں، یہ جس طریقے سے ذکر شہدائے کربلا کیا جا رہا ہے، کیا واقعی یہ درست ہے؟ اعلیٰ حضرت سے اس بارے میں سوال کیے گئے، اور ان سوالوں کے جواب میں اعلیٰ حضرت نے جو باتیں پیش کی ہیں، جو دلائل پیش کیے ہیں، پہلے میں نے سوچا کہ میں بھی وہ دلائل آپ کے سامنے پیش کروں جو اعلیٰ حضرت نے اسلاف کے حوالے سے اپنی کتاب میں نقل کیے ہیں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اگر میں وہ دلائل پیش کروں گا تو کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ اپنی طرف سے ذاتی استدلال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے فائنلی میں نے یہ سوچا کہ جو استدلال اعلیٰ حضرت نے آلریڈی کر رکھا ہے میں ان کا استدلال آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں کہ اعلیٰ حضرت ان محفلوں پر کیا کہتے ہیں جس طریقے سے آج ذکر شہدائے کربلا ہو رہا ہے اور محفل میں رنگ جمانے کے لیے ہو رہا ہے، رافضیوں کے طرز پہ ہو رہا ہے۔ یہ سارا جو طریقہ ہے ذکر شہدائے کربلا کا، اس بارے میں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت سے 3 سوال کیے گئے۔ اعلیٰ حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 740 پر، جو کہ انٹرنیٹ ورژن ہے، اس میں موجود ہے کہ اعلیٰ حضرت سے 3 سوال کیے گئے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ روافض کے طریقے پر جب شہدائے کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں مولا علی کے 3 بیٹوں کے نام چھوڑ دینا جو کہ کربلا میں شہید ہوئے تھے، ان کا نام تھا ابو بکر، عمر، عثمان۔ تو سوال یہ تھا کہ حضرت علی کے ان 3 بیٹوں کا ذکر نہ کرنا اور صرف انہی کا ذکر کرنا کہ امام حسین شہید ہوئے اور ان کے جو دوسرے ساتھی تھے وہ شہید ہوئے، اور پھر یہ کہ ان تینوں کا نام اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ رافضیوں کو ان ناموں سے چڑ ہے، وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے نام سے چڑھتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اس لیے رافضیوں نے کیونکہ ان کا ذکر چھوڑ دیا اپنی محفلوں میں، تو ہمارے یہاں بھی وہی ہو گیا کہ ہمارے یہاں بھی محفلوں میں ان کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ جب امام حسین کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے، ان کے بیٹوں کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے، یا ان کے بھائیوں کی حضرت عباس کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے، تو حضرت علی کے ان 3 بیٹوں کی شہادت کا ذکر نہیں ہوتا ہے، خاص طور پر جو میجورٹی ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا اس طرح کی محفل قائم کرنا جائز ہے جس میں شہادت کا ذکر تو کیا جائے امام حسین کے اور ان کے ساتھیوں کی، لیکن مولا علی کے ان 3 بیٹوں کے نام کا ذکر نہ کیا جائے کہ یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے تھے؟ کیا ایسی محفل قائم کرنا جائز ہے؟ اور دوسرا سوال کیا گیا تھا کہ جس جگہ پر رافضی لوگ صحابہ کے خلاف لوگوں کو ورگلاتے ہیں، صحابہ کے خلاف لوگوں کو بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بدگمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دنوں رات اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے لوگ صحابہ سے بدگمان ہو جائیں، انہیں برا بھلا کہنے والے بن جائیں، کیا اس جگہ پر صحابہ کرام کی عظمتوں کو بیان کرنا واجب ہوگا یا نہیں؟ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر تم ان صحابہ کرام کی تعریف کرو گے جن پر اختلاف ہے لوگوں کا، جو رافضی لوگ جن کو برا بھلا کہتے ہیں، کوئی اگر یہ کہے کہ اگر تم ان کی تعریف کرنا شروع کر دو گے، ان کے نام کے نعرے لگاؤ گے وغیرہ وغیرہ، تو پھر وہ لوگ اور زیادہ مخالفت کریں گے، وہ اور زیادہ ان کی برائی کریں گے، تو اس لیے اچھا ہے کہ تم ان کی زیادہ تعریف بھی مت کیا کرو۔ تو سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے کہ تم ان کی تعریف مت کرو ورنہ دوسرے لوگ جو مخالف ہیں وہ اور زیادہ برائی کریں گے، تو ایسے شخص کی بات مان کر کیا مخالفین کا مقصد پورا ہونے دیا جائے، یا پھر ایسا کہنے والے سے قطع تعلق کر لیا جائے؟ یعنی جس نے یہ کہا کہ اگر تم زیادہ ان کی تعریف کرو گے صحابہ کی تو پھر لوگ ادھر والے جو ہیں وہ ان کی زیادہ برائی کریں گے، اس کی بات مان لی جائے یا پھر اس سے قطع تعلق کر لیا جائے، یعنی کہ اس سے تعلق توڑ دیا جائے۔ اب اعلیٰ حضرت ان تینوں سوالوں کے جواب میں کیا فرماتے ہیں، آئیے وہ میں آپ کو 1 بائی 1 سناتا ہوں۔
मैं जवाब को थोड़ा आसान उर्दू में बनाकर बताऊंगा, क्योंकि हमारे सामने आवाम ऐसी भी होती हैं जो बहुत ज़्यादा गाढ़ी उर्दू नहीं समझते, तो इसलिए जो आला हज़रत का जवाब है मैं उसे आसान उर्दू में आपके सामने पेश करूंगा। आला हज़रत फरमाते हैं जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 740 पर कि सबसे अफजल जो ज़िक्र है वो अल्लाह ताला का ज़िक्र है, और उन सारे ज़िक्र में जो सबसे अफजल ज़िक्र है वो है नमाज। और अगर नमाज को भी राफिजियों के तरीके पर पढ़ा जाए तो वो भी नाजायज़ हो जाएगी। और मुहर्रम की महफ़िलें जिस तरीके से शहादत का बयान लोगों में राइज है यानी चलता है, जिसका ये मकसद होता है कि गम को ताज़ा किया जाए उन लोगों को याद करके और जो कुछ मामलात करबला में हुए हैं, उस मकसद से ये महफ़िलें कायम की जाती हैं और उसमें झूठी और मौजू रिवायतें बयान की जाती हैं। आला हज़रत फरमाते हैं ये सारी चीज़ें हराम हैं, यानी कि ऐसी महफ़िलें कायम करना जिसमें हज़रत अली के उन बेटों का नाम छोड़ दिया जाता है जो खलफ़ाए सलासा के नाम पर थे, यानी ये भी एक राफिजियों की मुशाबियत है। फिर ये कि उन महफ़िलों का जो मकसद होता है वो ये कि महफ़िल में रंग जमे, लोग इमोशनल हो जाएं, लोग रोने लग जाएं, इस मकसद के साथ महफ़िल कायम की जाती हैं और आला हज़रत फरमाते हैं कि यही आजकल राइज है। और फिर ये कि उसमें झूठी और गलत रिवायतें बयान की जाती हैं, तो आला हज़रत फरमाते हैं इस तरह की सारी चीज़ें और इस तरह की महफ़िलें कायम करना हराम है। फिर आला हज़रत आगे दलील नकल करते हैं इब्न हजर मक्की की किताब अस्सवाइकुल मुहर्रका और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की किताब मा सबत बिस्सुन्ना। इसमें मौजूद है, आला हज़रत दलील नकल करते हैं राफिजियों की बिदआत मसलन रोना पीटना, गिरियावजारी करना और सोग मनाना वगैरह में मशगूल होने से बचो, इसलिए ये काम मोमिनों की आदात व अखलाक में से नहीं है। आगे आला हज़रत फरमाते हैं कि इमाम हुसैन के फ़ज़ाइल का ज़िक्र करें और वो भी सही और मोतमद रिवायतों के साथ, तो फिर ये ज़रूर नूर ऐन नूर होगा। लेकिन सिर्फ इसी पर ना रुक जाएं, ख़ास तौर पे लखनऊ जैसे शहर में कि जहाँ पर इस बात की हाजत है। लेकिन अगर कोई सिर्फ इसी पर रुक जाता है कि इमाम हुसैन का तो ज़िक्र कर दिया, उनकी शहादत, उनके फ़ज़ाइल का कर दिया, लेकिन सहाबाए किराम के ज़िक्र करने से या उनकी शहादत का ज़िक्र करने से बच रहा है कोई इंसान, तो आला हज़रत फरमाते हैं कि ये ज़रूर काबिल एतराज़ है, यानी कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। फिर आगे फरमाते हैं कि किस्म अव्वल निस्बत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यानी कि इस तरह की महफ़िलें कि जिसका मकसद गम मनाना हो, गम को ताज़ा करना हो, या फिर जिसमें गलत रिवायतें बयान की जाती हैं, उस बारे में आला हज़रत एक दलील नकल करते हैं कि इमाम गज़ाली फरमाते हैं वाइज़ यानी तकरीर करने वाले पर यह हराम है कि वो शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम की रिवायात बेसनद और बिला तहकीक बयान करे। फिर आगे एक और दलील नकल करते हैं, इब्न हजर मक्की अस्सवाइकुल मुहर्रका में फरमाते हैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की रिवायात के मुतालिक जो हराम होने का ज़िक्र किया गया है वो इसके मनाफी नहीं जो कुछ मैंने इस किताब में बयान किया। यानी फरमाते हैं जो मैंने लिखा है उसमें हर्ज नहीं है, क्योंकि ये बयान वो हक़ है कि जिस पर एक मर्द मोमिन का एतक़ाद रखना ज़रूरी है, जो कि अज़मत शान सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम और हर कमी कोताही से उनकी बरात है, बखिलाफ़ जाहिल वाइज़ों के, यानी कि जो जाहिल लोग तकरीर करते हैं ये उनसे अलग है कि वो झूठी और मौजू रिवायात लोगों की मजालिस में बयान करते हैं, लेकिन उनका वो महल और हक़ के बयान नहीं, यानी सच्ची और वाकई बात को ज़ाहिर नहीं करते कि जिस पर अक़ीदा रखना ज़रूरी है। फिर इस पर पर्दा पोशी से आवाम को बुग़्ज़ सहाबा और उनकी तनक़ीस व तौहीन में डाल देते हैं। यानी कि आजकल मुक़र्रिरीन जो बयान करते हैं वो इस अंदाज़ में बयान करते हैं कि लोग अहले बैत की मोहब्बत में खोकर इस अंदाज़ में बह जाते हैं कि वो सहाबाए किराम को बुरा भला समझने लगते हैं, उनकी तौहीन और तनक़ीस करने लगते हैं। तो उनके बारे में इब्न हजर मक्की फरमाते हैं कि इस तरह के जो वाइज़ीन हैं, जो स्पीकर्स हैं, वो जाहिल हैं, ऐसे लोगों से बचना चाहिए और उनकी बातें नहीं सुनना चाहिए। दूसरी कैटेगरी के बारे में आला हज़रत बयान करते हैं, यानी कि ऐसी महफ़िलें कायम करना जिसमें सहाबाए किराम के ज़िक्र से, उनके फ़ज़ाइल बयान करने से और उनकी शहादत बयान करने से परहेज़ किया जाए, सिर्फ़ अहले बैत के फ़ज़ाइल और उनके मनाक़िब और उन्हीं की महफ़िलें कायम किया जाए। तो आला हज़रत इसके बारे में बताते हैं कि ऐसी महफ़िलें कायम करना कैसा है। उस पर आला हज़रत एक दलील कायम करते हैं, फरमाते हैं कि शरह रिकाया में अल्लामा कहस्तानी किताबुल कराहिया में फरमाते हैं अगर कोई तकरीर करने वाला शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम को बयान करना चाहे तो उसके लिए मुनासिब ये है कि पहले बाकी सहाबाए किराम की शहादत के वाक़यात को लोगों में बयान करे, ताकि राफ़िज़ियों के साथ मुशाबिहत ना हो, क्योंकि वो सिर्फ़ शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम पर इक्तिफ़ा करते हैं। यानी राफ़िज़ी लोग सिर्फ़
امام حسین کی شہادت بیان کرتے ہیں تو آپ ان سے الگ کرنے کے لیے باقی صحابہ کرام کا بھی ذکر کریں اور ان کی بھی شہادت کو بیان کریں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، جب صالحین کا ذکر کرو تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی تذکرہ کیا کرو، اور ذکر شہادت میں حضرت ابو بکر و عمر و عثمان جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولادیں ہیں، ان کا ذکر اس وجہ سے چھوڑنا کہ ان کے جو نام ہیں وہ خلفائے ثلاثہ کے نام پر ہیں، یہ کھلا ہوا رفض ہے اور رافضیوں کی پیروی ہے کہ انہوں نے صرف نام سے دشمنی کی وجہ سے ان کا ذکر کرنا چھوڑ دیا، اگرچہ وہ نام کسی محبوب کا ہو۔ اسی لیے یہ بے پیر دوشنبہ کو پیر کہنے سے اعتراض کرتے ہیں، مسجد کے 3 دروازے نہیں بناتے کیونکہ خلفائے ثلاثہ کا عدد 3 ہے۔ ایسے ہی اوہام پر تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رافضی اس امت کی مادہ ہیں، واللہ تعالی عالم۔ تو یہاں پر پہلے سوال کا جواب اعلیٰ حضرت کی طرف سے مکمل ہوا، یعنی کہ وہ سوال کہ ایسی محفلیں قائم کرنا چاہیے یا نہیں جس میں صرف اہل بیت کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے مگر صحابہ کرام کا ذکر کرنے سے پرہیز کیا جاتا ہے، اس کا جواب یہاں پر مکمل ہوا۔ اب جو دوسرا سوال تھا کہ ایسی جگہ پر جہاں پر رافضی لوگوں کو ورغلا رہے ہوں، لوگوں کو صحابہ کرام کے خلاف جو ہے بدظن کر رہے ہوں، صبح شام اس کوشش میں لگے رہتے ہیں، تو کیا وہاں پر صحابہ کرام کی عظمتوں کو بیان کرنا، ان کا دفاع کرنا واجب ہوگا یا نہیں؟ اس کا جواب اعلیٰ حضرت دیتے ہیں، آئیے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ضرور واجب بلکہ اہم فرائض سے ہے۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرے صحابہ کو برا کہا جائے اور فتنے یا فرمایا بدعتیں ظاہر ہوں، اس وقت عالم اپنا علم ظاہر نہ کرے تو اس پر اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں سب کی لعنت ہے، اس کا نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل۔ یعنی کہ جس جگہ پر، جس علاقے میں، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس دور میں صحابہ کرام کے خلاف لوگوں کو بدظن کیا جا رہا ہے، ان کی برائی کی جا رہی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھولا جا رہا ہے، اس وقت علماء پر، اہل علم پر یہ واجب ہو جاتا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ اہم فرائض میں سے ہے کہ آپ ان کا دفاع بھی کریں، ان کی عظمتوں کو بیان کریں، اور جس علاقے میں خاص طور پر ایسا ہو رہا ہے اس علاقے میں خاص طور پر آپ پر یہ واجب ہے کہ جن صحابہ پر اعتراض کیا جا رہا ہے آپ ان کی عظمتوں کو بیان کریں، یہ آپ پر واجب ہے۔ اب جو تیسرا سوال تھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ان کی عظمتوں کو بیان کرو گے تو دوسرے لوگ اور زیادہ مخالفت کریں گے، اور زیادہ ان کو برا بھلا کہیں گے، تو اس سے اچھا ہے کہ تم ان کی عظمتوں کو بھی نہ بیان کرو، خاموشی اختیار کر لو۔ جیسے آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا اتنا زیادہ چرچا کرنے کی کیا ضرورت ہے، تم جتنا زیادہ فضیلتیں بیان کرو گے تو دوسرے لوگ اتنی زیادہ مخالفت کریں گے، پھر وہ ان کی اور زیادہ برائی کریں گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم ان کے بارے میں کوئی فضیلت بیان نہ کرو، ان کے نام کے نعرے نہ لگاؤ۔ تو ایسا کہنے والے کے بارے میں سوال یہ تھا کہ کیا ایسے شخص کی بات مان لینی چاہیے یا پھر اس سے رشتہ توڑ دینا چاہیے؟ تو اعلیٰ حضرت کیا جواب دیتے ہیں، آئیے بتاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو شخص اس فرض سے منع کرتا ہے وہ سخت بے وقوف اور جاہل ہے، اور اندر ہی اندر ان مخالفین کا مددگار ہے۔ مسلمانوں پر فرض ہے کہ شک ثانی ہو تو اس سے مطلقاً قطع تعلق کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان سے دور بھاگو، ان کو اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دیں۔ اور شک اول ہو تو اسے سمجھائیں کہ پرانی خباثت کے سبب ہم اپنا فرض کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، اپنی جانوں کی فکر کرو، جو بھٹک گیا وہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ تم ہدایت یافتہ ہو۔ علماء فرماتے ہیں، کسی ایسی سنت کو نہ چھوڑا جائے جو کسی دوسرے کی بدعت کے ساتھ مل جائے۔ یعنی کہ اعلیٰ حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ بدعت کے ساتھ مل جانے والی سنت کو بھی نہیں چھوڑنے کی اجازت ہے، تو پھر ایسے اہم فرض کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے کہ جو ان کے ساتھ ملا ہی نہیں ہے بلکہ صرف ایک مومل خیال ہے، ایک احتمال والی چیز ہے۔ یعنی ہرگز اس خیال سے ان کا ذکر اور ان کی عظمتوں کو بیان کرنا چھوڑا نہیں جا سکتا کہ اگر ہم ذکر کریں گے تو پھر وہ اور زیادہ برائی کریں گے۔ پھر نتیجہ یہ کہ ان کی خباثتیں فاش و آشکار ہوں اور ادھر سے جواب نہ ہو اور عوام ان کے شکار ہوں۔ آج وہ دل میں برا کہتے ہیں، کل سینکڑوں کو اعلانیہ برا کہنے والا بنا لیں گے۔ ایسی اوندھی عقل کا کیا ٹھکانہ ہے؟ یوں تو اذان بھی حرام ہو جائے گی کہ دور سے سن کر بھی جو دین کے دشمن ہیں ان کے کلیجے شک ہوتے ہیں، پھٹتے ہیں، اور خفیہ جو منہ میں آتا ہے وہ بکتے ہیں۔ اگر یہ جاہل لوگ بھی سمجھ جائیں تو بہتر،
ورنہ پتہ یہ چلے گا کہ وہ جاہل نہیں بلکہ انہی کے مددگار ہیں اور ان سے بھی قطع تعلق ضروری ہوگا۔ تو دیکھا آپ نے کہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک آج جو کچھ چل رہا ہے سوسائٹی میں، اور خاص طور پہ محرم کے مہینے میں کہ جو ذکر کی محفلیں قائم کی جاتی ہیں شہدائے کربلا کی، عام طور سے اس میں صرف اہل بیت کا ہی ذکر ہوتا ہے، صرف شہدائے کربلا کا ذکر ہوتا ہے، صحابہ کرام کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، ان کی شہادت کا ذکر کچھ جگہوں پر اس لیے کر دیا جاتا ہے کہ ان کی شہادت کی جو تاریخ ہے وہ بھی 1 محرم ہے، لیکن جو باقی کے 2 صحابی ہیں خلفائے راشدین میں سے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی شہادت کا ذکر نہیں کیا جاتا، ان پر جو مصائب آئے، ان پر جو مصیبتیں آئیں، ان کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ اعلیٰ حضرت نے اس بات سے منع فرمایا ہے، اور جو جان بوجھ کر اس طرح سے پرہیز کر رہا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسی محفلوں کا قائم کرنا حرام ہے، اور وہ محفلیں بھی حرام ہیں کہ جن میں غلط روایتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ آج کربلا کے تعلق سے اکثر جگہ پر غلط روایتیں بیان کی جاتی ہیں، اس بارے میں ہم سبھی کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا اہم مسئلہ یہ کہ جس جگہ پر روافض نے لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھولنے کا کام شروع کر دیا ہے، وہاں پر اس دور میں اس جگہ پر علماء پر، اہل علم پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کا دفاع کریں، ان کی عظمتوں کو بیان کریں۔ اس طریقے سے آج حضرت امیر معاویہ کے خلاف جو بھی باتیں ہو رہی ہیں تو سبھی اہل علم پر یہ واجب ہے کہ ان کا دفاع کریں اور ان کی عظمتوں کو بیان کریں۔ اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ اگر تم ان کی عظمتوں کو بیان کرو گے تو سامنے والے لوگ اور زیادہ مخالفت کریں گے اور زیادہ برائی کریں گے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا شخص خود انہی لوگوں کا مددگار ہے، رافضیوں کا پیروکار ہے، اس سے بھی قطع تعلق کر لیا جائے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔